حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے دین کے بارے میں پوچھو۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے۔ تب ایک آدمی آیا اور آپ کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا اور پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب، قیامت کے روز اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور ہر امر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں تمہیں اس کی علامات بتا دیتا ہوں۔ جب تم دیکھو کہ عورت اپنے آقا کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے، اور جب تم دیکھو کہ بھیڑ بکریوں کے چرانے والے اونچی سے اونچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قیامت کا وقوع غیب کی ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں کس زمین پر فوت ہوگا۔ یہ آپ نے آخر تک پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، اسے میرے پاس واپس لاؤ۔ اسے تلاش کیا گیا تو وہ صحابہ کو نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے چاہا کہ تم نہیں پوچھ رہے تو تم دین سیکھ لو، تو انہوں نے تمہاری طرف سے آ کر سوال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 99۔ مالک بن انس نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا، اس کے بال پرانگدہ تھے، ہم اس کی ہلکی سی آواز سن رہے تھے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ اور نمازیں بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو، اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا میرے ذمے اس کے علاوہ اور بھی روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ پھر رسول اللہ نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا، کیا میرے ذمے اس کے سوا اور کچھ بھی ہے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنی مرضی سے نفلی صدقہ دو۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ آدمی واپس ہوا تو کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اس پر کوئی اضافہ نہ کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، یہ فلاں پا گیا اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 100۔
اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک جیسی حدیث روایت کی، سوائے اس کے انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہوا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا، یا پھر یہ فرمایا کہ جنت میں داخل ہوگا اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کر دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 101۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا، تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بادیہ نشین آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں۔ چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ تو اس نے پوچھا، آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے سوال کیا، یہ پہاڑ کس نے گاڑے ہیں اور ان میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے درست کہا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ تو اس نے کہا، آپ کے ایلچی کا خیال ہے کہ ہمارے ذمے ہمارے مال کی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ بدوی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ اعرابی نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ خیال ہے کہ ہمارے اوپر سال میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس نے صحیح کہا۔ تو اس نے پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگا، آپ کے بھیجے ہوئے قاصد کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس شخص پر جو اس کے راستے کو طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ انس بن مالک نے کہا، پھر وہ چل پڑا اور چلتے چلتے یہ کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کر دکھایا تو یہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 102۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا گیا کہ بلا ضرورت کسی چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ اس کے بعد گزری ہوئی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 103۔ عمر بن عثمان نے کہا، ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا، مجھے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، جب ایک اعرابی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور پھر کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ بات بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ رک گئے، پھر اپنے ساتھیوں پر نظر دوڑائی اور پھر فرمایا، اس کو توفیق ملی۔ پھر بدوی سے پوچھا، تم نے کیا بات کی؟ اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، اب اونٹنی کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 104۔ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب اور ان کے والد عثمان
دونوں نے موسیٰ بن طلحہ سے سنا، وہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، وہ یہ کام ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ اگر اس نے اس کی پابندی کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو جو تم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نہ کبھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کوئی کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 107۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن نوفل رضی اللہ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 108۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نعمان بن نوفل رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پھر اس طرح سابقہ حدیث روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا اور میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 109۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کروں تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کی، اللہ کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 110۔